سے اپنے قرآن کی تفسیر کے لیے ہمارا قرآن پاک شروع ہو چکا ہے سورہ فاتحہ سے۔ پچھلی بار ہم نے سورہ فاتحہ کے چند آیت کا تجزیہ کیا تھا، تفسیر کی تھی۔ آج پھر انشاءاللہ اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو سب سننے اور جاننے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اور آپ ہی ہیں جو تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ آپ سلامتی دینے والے ہیں، امن دینے والے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ اسے شرک سے پاک رکھا جائے۔ وہی معبود برحق ہے، ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور اے اللہ، ہم بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا پیاری بہنوں، میں جب اس اس کو پڑھ رہی تھی سورہ فاتحہ کو، تو میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس دو آپشن تھی کہ ایک ہم اس کو تھوڑا سا تفسیر کریں اس کی اور پھر آگے چلتے چلے جائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں ڈیٹیل میں جا کے، کہ ایک ایک آیت سے ہم نکالیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور ہمیں ہر آیت سے سیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے۔ اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں نا، ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، تو ہمارا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور پھر لیکن ہمیں قرآن ایسا سمجھ آئے گا جیسے سمجھ آنے کا حق ہے۔ پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا اس قرآن کو سمجھنا، ویسے سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر ہم جلدی جلدی گزرتے جائیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ تو آ رہی ہوں گی، لیکن ہمیں اپنے کرنے کی چیزیں نہیں ملیں گی، ہمیں غور و فکر کا بہت زیادہ موقع نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں لے کے چلیں یا اس کو بس جلدی جلدی لے کے چلیں؟ تو ذرا مجھے اپنا مشورہ دیجیے گا۔ تو میری ذاتی تو رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 1000 راتوں کی عبادت کرتے ہو نا، اس سے بڑھ کر ہے ایک آیت پہ غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس قرآن پہ غور و فکر کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے قرآن پہ غور و فکر کرنا۔ تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے کہ آپ ڈیٹیل میں چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بس تھوڑا سا ڈیٹیل میں یعنی تدبر نہ کریں، بس مین چیزیں سمجھے اور آگے نکل جائیں؟ ٹھیک ہے، لیکن تدبر میں یہ ہے کہ ہماری ایک ایک آیت جو ہے نا وہ کتنا کتنا ٹائم لے لے گی، لیکن وہ آپ کے دل میں اترے گی، آپ کو قرآن کا مقصد سمجھ میں آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں نا، جو ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی آج جب میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھوں گی اور تفسیر کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی ڈفرینٹ چیزیں تھی جو ہم نے اس طرح سے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا اس سورہ فاتحہ کو، جس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے ڈیٹیل میں جا کے۔ رب کا مطلب ہی ہم صحیح سے سمجھ نہیں پائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم جزا کا مطلب ہم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہمیں، ہم اس کو بس لگتا ہے قیامت کا دن ہے آئے گا، اور بس جو بیسکلی جو چند ظاہری تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھا سب کے مجھے آنسر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ تدبر چاہیے، تفکر چاہیے، ڈیٹیل میں چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری نا میری بہت پیاری متقی بہنیں بیٹھی ہیں اللہ سے محبت کے بھرے، اللہ سے محبت بھرے ہوئے دل لے کے، کہ سب چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو اس طرح سے پہچانیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری اسپیڈ جو ہے وہ، یعنی ہماری کلاسز تو ویسے ہی ہوں گی، لیکن ہمارے جو سمجھنے میں غور و فکر میں ٹائم زیادہ لگے گا، اور پھر ہماری ڈیل زیادہ ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ تو ہم جلدی سے ہماری سورہ فاتحہ پہ ختم نہیں ہوگی، پھر ایسے ختم ہوگی کہ جب وہ ختم ہوگی نا سورہ فاتحہ، تو جو آپ کے دل ہوں گے نا سورہ فاتحہ کو لے کر، وہ اتنے موم اتنے نرم ہو چکے ہوں گے، آپ نے قرآن میں نماز میں کھڑی ہوں گی، سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں گی اور ان چیزوں کو ریکال کر رہی ہوں گی، تو آپ کے نماز میں بہت فرق آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ سمجھ چکی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اصل میں ہم سے کیا چاہا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پڑھ رہی ہوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہاں اللہ تعالیٰ، میں اب سمجھی ہوں کہ میں کس طرح سے آپ کی بندی بن سکتی ہوں، اور آپ میرے رب ہیں تو میرے کیسے رب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ڈیٹیل میں پڑھ کے ہی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے ہم شروع کر چکے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تعریف جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک شکر کے معنی میں اور ایک تعریف کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شکر ہے، ہم تعریف ہے تو ہم کسی خوبصورت گھر کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن گھر بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس کو پالا تھا، اس کی پرورش کی تھی ناز و نام سے، لیکن وہ اس کی تعریف نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دین پر نہیں تھا، وہ
اسلام پر نہیں تھا۔ تو جو شکر اور تعریف ہے نا الحمدللہ کے ساتھ، یہ جو ہے یہ دونوں لفظ جو ہے کس کے لیے آتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں شکر کیوں؟ کیونکہ جو کچھ انہوں نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے آس پاس دیکھ لیں، ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے پاس آس پاس دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کیا نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں دی ہوئی ان میں بھی کیا کیا رحمتیں ہیں، وہ بہت چھپی ہوئی ہیں، آپ کو وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کچھ چیزیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اللہ کی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی، اور شکر ان کا شکر ہے، اور تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو دینے والے اور بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اصل میں اس لیے ریکیپ کر رہی ہوں کہ کچھ بہنیں پچھلی کلاس میں شامل نہیں تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم شامل نہیں تھے، تو ان کے لیے میں یہ تھوڑا سا ریکیپ دے رہی ہوں کہ تمام جہانوں کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، تمام جہانوں کے رب ہیں، عالمین کے رب ہیں، عالم کے رب ہیں۔ جو ہمارا ابھی عالم چل رہا ہے نا، یہ ہمارے 2026 چل رہا ہے، اس عالم کے بھی اللہ رب ہیں۔ جو پچھلے عالم گزر چکے ہیں، ہمارے پیرنٹس کے، ہمارے دادا کے، ان کے دادا کے، ان کے دادا کے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک کے عالم جو گزرا ہے اس کے بھی اللہ رب ہیں۔ جو آگے زمانہ آئے گا، ہماری آگے نسلیں آئیں گی، ان کے بھی اللہ تعالیٰ رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنوں کے بستیوں، جنوں کی جو مخلوق ہے ان کے بھی رب ہیں، اللہ تعالیٰ جانوروں کے بھی رب ہیں، پوری کائنات کے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ رب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اور جب تک ختم ہوگی، اور جتنی دنیایں ہیں اس میں، جتنی گیلیکسیز ہیں، جتنی پلانٹس ہیں، جتنے سٹارز ہیں، ہمیں تو ابھی ان تک پہنچے نہیں ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا کیا چیز دریافت ہوں گی، ڈسکور ہوں گی، تو ان سب کے اللہ تعالیٰ رب ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہ پڑھا تھا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کا دو جو علماء ہیں نا ان کی رائے ہم نے پڑھی تھی، ایک تو یہ تھا کہ جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی لڑکی گوری ہے تو ہمیں دل نہیں بھرتا کہ اتنی گوری ہے تو گوری چٹی ہے، لمبا ہے تو لمبا تڑنگا ہے، تو کچھ اضافی جب تک بڑا مبالغہ صیغوں میں ایڈ نہ کریں یا کچھ اضافی لفظ نہ لگائیں تو تسلی سی نہیں ہو رہی ہوتی، کچھ کمی سی لگتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم لگایا گیا ہے کہ خالی رحمان سے یا خالی رحمان سے یا خالی رحیم سے وہ مقصود وہ پوری نہیں ہو رہی ہماری اس کی ضرورت، تو ہم اس لیے کیا بول رہے ہیں کہ رحمان الرحیم۔ دوسری جو ہم نے اس کی تشریح پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ رحمان کے جو معنی ہیں وہ ایک عارضی اس کے لیے آتے ہیں کہ عارضی دنیا ہماری عارضی ہے، کیا مطلب عارضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رحمان ہے اس عارضی دنیا کے لیے بھی، عارضی معاملات کے لیے بھی، اور جو جنت ہے وہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے اس ابدی زندگی کے لیے بھی۔ تو یہ ہم پچھلی کلاس میں اس کو ہم پڑھ چکے تھے، تو آگے ہماری جو اگلی آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے، جو کہ ہے اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، یعنی مالکی یوم الدین۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ مالک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے میری پیاری سسٹرز، کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ مالک کا اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا نا تو، اور ایک آپ کو عبد کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، آپ کی زندگی کے آدھے مسئلے، بلکہ میں دیکھوں پورے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی، آپ اپنی ہر نعمت کو اور ہر پریشانی کو نا آپ اللہ کی رحمت ہی سمجھیں گے، کیونکہ جب آپ سمجھ جائیں گے نا مالک کون ہوتا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے اس کے کیا فرائض ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو آپ کی جو پرسپشن ہے سوچنے کی وہ چینج ہو جائے گی۔ تو آپ کے ذہن میں سے کیا آتا ہے کہ مالک جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں گے مجھے کمنٹس میں؟ مالک ہم کس کو سمجھتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے آپ بتاتے چاہیے۔ اب لوگ باس، سبھی نے لکھا ہے کہ مالک جو ہوتا ہے باس ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ کوئی اور اوپینین؟ ہر سوال جواب کا حساب لیتا ہے، ہر کام کا حساب لیتا ہے، حساب وہ لینے ہمارا والا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اوپینین اور کوئی آنسر؟ ہمارا رب ہے، جی بالکل رب ہے، ٹھیک ہے۔ چلے آپ کو جو آنسر آئے لکھتی جائیے گا، میں پھر آگے کنٹینیو کرتی ہوں۔ اچھا، مالک کا جو مطلب ہے نا اس سے ڈفرنٹ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حق رکھنے والا، بالکل رابعہ عمر نے بہت اچھا آنسر دیا ہے کہ حق رکھنے والا، یہ بھی ایک بہت اچھا آنسر ہے۔ تو اللہ جو ہے نا، ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمارے مالک ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مربی ہے، وہ ہمارا
پالنے والا ہے، وہ ہمارا قہار ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہے نا، وہ سب اللہ کے مالک ہونے کی ڈیفینیشن میں ہی آتے ہیں، لیکن جو سب سے سمجھنے والی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتھارٹی رکھتے ہیں۔ مالک کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ہی پوری اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک آپ رب کے اتھارٹی کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو سورہ فاتحہ بھی کلیئر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اب شعوری طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے نا، ہمیں شعوری طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں بس سوچے سمجھے نہیں کرنا کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو ہم اللہ کے حکم مان رہے ہیں، نہیں، اب ہمیں سوچ کر سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، ہمیں خود مختار ہو کے اللہ کا بندہ بننا ہے، زبردستی نہیں بننا، اپنی مرضی سے بننا ہے۔ ہم اس لیے نہیں بننا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا ہے، بلکہ ہم سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ اللہ کا بندہ بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اس کو سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ اس مالک کا مطلب نہ سمجھ کر بنیں گے نا، تو پھر ہمیں جو اللہ کی بندگی ہے نا، وہ بوجھ لگے گی۔ ابھی ہم دین سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنی بوجھ کیوں لگ رہی ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات اتنے مشکل کیوں لگ رہے ہیں؟ بوجھ لگ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا مقصد نہیں سمجھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو دل سے یا اس کو سمجھ کے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بس ہم بائی برتھ مسلمان ہیں تو ہم اس کو چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور کچھ ڈر جاتے ہیں لوگوں کے ڈرانے سے، کچھ جنت کی حالت سے وہ اچھے برے کام کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی شعوری طور پہ نا کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنے آپ پورا قرآن، خاص طور سے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پورا قرآن ہم پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے اب شعوری طور پر اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو جب ہمیں زبردستی نہیں کرنی ہے اس معاملے میں کہ ہم اللہ کا بندہ بنے، تو وہ تبھی سمجھ آئے گا جب تک ہم اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھیں گے نا، تب تک ہمیں اللہ کا جو ورڈ ہے، رب ہے، وہ بھی مالک ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا سا کہ مالک کون ہوتا ہے، مالک کی ڈیفینیشن سے بتائی کہ وہ پالنے والا ہے، وہ قہار ہے، وہ منصف ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، لیکن جو اس کی سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتھارٹی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتھارٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک پرنسپل کی اتھارٹی ہے کہ وہ ایک بچے کو ایڈمیشن دے یا نہ دے، ایک پولیس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اگر کسی مجرم کو یا کسی انسان کو گرفتار کرتا ہے تو یا اسے پکڑتا ہے یا اسے روکتا ہے، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کون ہوتے مجھے روکنے والے، اس پولیس کی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ بندہ وہی رک جاتا ہے اور کہتا ہے جو بھی اس کے کوسچنز ہیں، جو اسے مانگ رہا ہے وہ مانگتا ہے۔ ایک جج کے سامنے ایک مجرم کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں ہم اس کے آگے چوں چرا کرنے والے نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اس کی بات ہم سمجھیں گے کہ جزا کا دن آپ کے ذہن میں بتائیے گا مجھے کون سا دن آپ کو، جب ہم جزا کا دن بولتے ہیں تو کون سا دن آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جزا کا دن کون سا دن ہے؟ ڈے آف ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، سبھی نے لکھا ہے ڈے آف ججمنٹ ہے، اس سے پہلے ہمیرا رحمان لکھا تھا اور صبا ایوب نے لکھا تھا، جس کی ہر کام میں اطاعت کی جائے بے شک۔ اچھا جی میں بالکل، ہمارا جزا حساب کا دن کتاب ہے، ہوگا، حساب اللہ سزا کا کا حساب دن کتاب کا ہوگا۔ دن، ٹھیک ہے، ڈے آف ججمنٹ، حساب کا دن، بالکل۔ تو اس کو ہم عام زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں قیامت کا دن، ٹھیک ہے؟ جزا کا دن وہی دن ہے، جی بالکل، سمران نے لکھ بھی دیا کہ قیامت کا دن۔ تو جو جزا کا دن ہے وہ دن ہے جب اگلی اور پچھلی تمام نسلوں کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ جزا کا مطلب بیسیکلی کیا ہے کہ صلہ، یعنی اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا رزلٹ کا دن اگر آپ یاد کریں، آپ سب ماشاءاللہ اسکول کالج لائف سے گزر چکی ہیں، تو جب رزلٹ کا دن ہوتا تھا تو کیسے کھڑے ہوتے تھے ہم لوگ؟ جو بہت یا اسٹوڈنٹس کو اگر دیکھیں تو جو ریکمنڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو زیادہ پڑھے نہیں ہوتے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، تعصف میں کھڑے ہوتے ہیں، پریشانی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کاش کچھ پڑھ لیتے تو فیل نہ ہوتے یا تھوڑے سے اچھے نمبر آ جاتے، ٹھیک ہے؟ جو بہت لائک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اطمینان میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی تیاری کی ہوئی تھی، ہم نے اس دن کے لیے اسی دن کے لیے ہم نے تیاری کی تھی کہ جب یہ رزلٹ آئے گا تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ ہے نا اس دن منصف ہوگا، کس دن؟ روز جزا کے دن۔ منصف بھی ایسا منصف ہوگا کہ پورا بااختیار ہوگا، پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی اس کی جزا میں کوئی اضافہ ہوگا۔ دنیا میں تو رزلٹ آتے ہیں ہمارے، تو ہم
کہتے ہیں چلو ری چیکنگ کروا لو، شاید صحیح نہیں آیا، میں تو پیپر اتنا اچھا کیا تھا، تو دوبارہ چیکنگ وہ کر بھی لیتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، چارجز لے کے ری چیکنگ بھی کر لیتے ہیں. پھر آپ کو سپلی دینے کی اجازت بھی ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ سے ایگزام دے دو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو رب کا جو فیصلہ ہے نا، اس دن جو جزا کے دن ہوگا، وہ اتنا برحق ہوگا اور اتنا ایکوریٹ ہوگا، اتنا ایکوریٹ ہوگا کہ انسان کہے گا کہ اس نامہ اعمال میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہے ہی نہیں جو چھوڑ دی گئی ہو. ٹھیک ہے، ایک ایک عمل آپ کے سامنے ہوگا، پوری پوری گواہی کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، آج کل آپ نے اچھا ایویڈنس کا بڑا، اور کچھ لوگ پہلے زمانے میں پڑھتے آئے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارے سارے اعمال کیسے سامنے آئیں گے، وہ کس گزر گئی وہ گزر گئی. ابھی آج کل آپ نے بل گیٹس کی لیبورٹریز کے بارے میں سنا ہوگا، جہاں اتنے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں، ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہی ابھی. تو اس کی جو بل گیٹس کی ایک لیبورٹری میں جو ایک چھوٹا سا ایک اور چپ تیار کی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بڑی کامن بات ہے، سب کو پتہ ہی ہوگی، کہ وہ جو چپ ایجاد ہوئی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے ہماری باڈی میں ڈال دی جائے گی. وہ بالکل چاول کے دانے سے بھی چھوٹی شاید ہے، بہت باریک پتلی سی ہوگی. اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری پوری جو ہماری نقل و حرکت ہے، ہماری جو موومنٹ ہے، ہماری جو جتنی بھی ہماری لائف کی جو بھی ہم زندگی میں کر رہے ہوں گے نا، وہ ان کے پاس اس کا ڈیٹا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوں گے نا، وہ بھی اس کا ڈیٹا بھی، وہ بھی اس کو بھی ڈیٹ کر لیں گے، ٹریس آؤٹ کر لیں گے. تو اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ سائنٹسٹ نے اپنی ریسرچ میں کہا تھا کہ جو ہماری باڈی ہے نا، جو ہماری اسکن ہے، اس میں کچھ ایسے سینسرز لگے ہوئے ہیں جو کہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہماری لائف کی. یعنی قیامت کے دن جو اگر یہ ساری ریکارڈنگ سامنے آئے گی، تو اس وقت تو اتنی یہ کچھ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہوگی، یا کوئی 80-90 سال پہلے کی، کہ جب اتنی ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، تو اس وقت ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہماری اسکن جو ہے نا، اس کے سینسر یہی ہے اصل میں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ ہماری جو ساری ویڈیو سامنے چلیں گی، اور تعالیٰ ہمارے سارے نامہ اعمال ہمارے سامنے لے کر آئیں گے. اگر ایک انسان ایک چپ ایجاد کر کے ہماری پوری زندگی کے بارے میں جان سکتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، دو کرامن کاتبین فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ وہ کبھی، وہ ان کے پاس آپ کو لگتا ہے کبھی پینسل سے بیٹھ کے لکھ رہے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور نوٹس بنا رہے ہوں گے، ہمارے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہوں گے. آپ سوچیں کہ انسان ابھی اتنی ترقی کے بعد یہاں تک پہنچ جائے کہ اس نے نینو چپ ایجاد کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی تو اربوں خربوں گنا سے زیادہ ہوگی. تو نہ جانے وہ کون سی ٹیکنالوجی ہوگی اور کیا چیز ہوگی جس سے کہ ہمارے پورے نام اعمال جو ہوں گے نا، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم جو سنتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اب آپ کے جو آنکھوں کے تیور ذرا سے ٹیڑھے ہوئے نا کسی کی بات پہ، یا کسی عمل پہ، آپ کے چہرے کے ایکسپریشن ذرا سے ٹیڑھے ہوئے جو کسی کو نظر نہیں آئے، آپ کے تیور خراب ہوئے ذرا سے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی خیال اچھا یا برا آیا، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کے مائنڈ میں کوئی پلان چل رہا ہے، تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کیسے پریزنٹ کریں گے، ہم اس کو بھی امیجن نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ اسی دن ہمیں دکھائیں گے اور بتائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ایکوریٹ ہماری ویڈیو چل رہی ہوں گی، جو ہمارے سامنے اعمال ہمارے آ رہے ہوں گے، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منصف نہیں ہوں گے؟ تو کوئی انسان یہ کہہ سکے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، میں یہ تو جھوٹی ویڈیو ہے، یہ تو غلط ویڈیو ہے. تو اس دن تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم لوگ خود ہی کافی ہوں گے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے. اچھا چلیں، اس آیت کو اپنے اوپر ذرا اپلائی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم امیجن کریں، آپ کی آنکھیں کلوز کر کے بلکہ پراپر طریقے سے امیجن کریں کہ آپ روزے محشر میں کھڑی ہوئی ہیں. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنا، آپ کا رب جو ہے آپ کے حضور سامنے حاضر، اس کے حضور کھڑی ہوئی ہیں. فرشتے قطار در قطار صفے میں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے پوری دنیا کائنات کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ویڈیو چل رہی ہے، شاید آسمان پہ چل رہی ہوگی، شاید دیوار پہ چل رہی ہوگی. ہر آپ کی اس ویڈیو میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں، اس وقت اسپیسیفکلی آپ کی ویڈیو چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کا دل میں ہوگا، اس میں کیا نظر آئے، اور کیا آپ کو لگے گا کیا اس میں نظر نہ آئے؟ آپ مجھے اس کے ذرا جواب دینے شروع کریں کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا میری ویڈیو چل رہی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ نہ دکھائے. ٹھیک ہے، مجھے پتا یہ بڑے تھوڑا سا رسکی سا سوال ہے، کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ میری یہ بات میں بتاؤں کسی کو، لیکن چلیں کچھ جنرل چیزیں لکھ دیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں کہ کیا چیزیں آپ کے اس کے سامنے آئیں
اور اچھا یہ مت لکھیے گا کہ گناہ اور نیکیاں سامنے آئے، گناہ نہیں، تھوڑا اسپیسیفک ہو کے لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ گناہ اور نیکی ظاہر ہے، یہ تو بڑی obvious سی بات ہے نا، بچہ بھی یہی کہہ دے گا کہ جی میرے گناہ نہ دکھائے جائیں اور میری نیکیاں دکھائی جائیں، تھوڑا اسپیسیفک ہو کے بتائیں گے اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے سوچ کے، اور جب تک سوچیں گے نہیں نا آپ کو اپنی چیزوں سے بچنا اور ان کو اپنانا بھی نہیں آئے گا، تو سوچ کے بولیں کہ میری جو بھی کیا کمیاں آپ کی جو آپ چاہیں گے، یہ گناہ ہے یا خامیاں ہیں جو نہ دکھائے رہا چھپا رہا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائے گا، ہماری اچھی دکھائے بری نہ دکھائے، نہیں تھوڑا اسپیسیفک ہو کے بتائیے گا، میری کمیاں کوتاہیاں، کیا کمیاں کوتاہیاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں جی، جھوٹ بولا گیا، کبھی دوسروں کی برائی، ویری گڈ، بالکل رابعہ عمر، میری اطاعت میری فرما برداری دکھائے، ابھی بھی جھوٹ کے علاوہ باقی چیز میں کوئی بھی اسپیسیفک نہیں ہے، چلیں اگر آپ کو ذہن میں آئے یا آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھتے رہیے گا، ہم اچھا کنٹینیو کرتے ہیں آگے سے۔ اچھا کیسا لگے گا آپ کو جب آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اس میں آپ کو غیبت کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوگا اپنی بہن بھائی یا کسی دوست کے بارے میں، کیسا لگے گا آپ کو جب نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، نماز کے لیے کھڑی ہوئی نہیں ہے، آپ کوئی موبائل پہ یا کوئی مووی دیکھ رہی ہے یا موبائل پہ کچھ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسا لگے گا آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی فیملی کے ہی کچھ افراد ہیں جو غربت سے کھانے کے دو نوالوں کو یا تھوڑے سے بہتر کپڑوں کو ترس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ سب بلا وجہ بے تکی شاپنگ کرتی جا رہی ہوں گی، یہ ویڈیو چل رہی ہوگی، دکھا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پہ اس کو بھی دکھانا ہوگا، ایک سائڈ پہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے فرض کریں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ جو ہے وہ غیبت کر رہی ہیں، حسد کر رہی ہیں کسی سے، وہ سب آپ کی ویڈیو چل رہی ہے، تو کیا آپ کیا چاہیں گی آپ ویڈیو چل رہی ہو آپ کی، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دنیا کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ کے وقت کا جو مصرف تھا نا وہ موبائل تھا، مووی تھا، ڈرامے تھے، شاپنگ تھی، گھومنا پھرنا تھا، سونا تھا، ایکسٹرا سونا تھا، گپ شپ تھی، فون پہ لمبی لمبی گفتگو چل رہی تھی، تو کیا حسرت ہوگی اس دن آپ کو کہ کاش میں اس گپ شپ کے بجائے اذکار کر لیتی، کاش میں شاپنگ کے بجائے صدقہ کر دیتی، ٹھیک ہے، کاش میں جو اپنی برائیاں کر رہی ہوں ساس سسر کی اور سسرال والوں کی، کاش میں ان کی خدمت ہی کر لیتی، کاش میں جو اتنے اپنا ٹائم فضول برباد کر رہی ہوں دوستوں کے ساتھ، میں اس ٹائم میں بچوں کی اچھی تربیت کر لیتی، ٹھیک ہے، پھر لوگ کیسے دیکھ رہے ہوں گے جب ان کے چوریاں دکھائی جا رہی ہوں گی، ان کے زنا دکھائے جا رہے ہوں گے، ان کے قتل دکھائے جا رہے ہوں گے، ان کا حسد، حق مارنا، قرضہ لینا، قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، شوہر کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، بخل کرنا، سستی، زبان درازی، زبان درازی جو ہے نا وہ تو میں بھی ڈاکٹر طارق نبیل کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارے اعمال ہیں نا بڑے بڑے اعمال وہ سب ایک چھوٹے اعمال لگ رہے ہوں گے اپنے ہماری زبان درازی اور ہماری بد اخلاقی کے آگے، اور کس پر اچھی میں نے کوئی جگہ کہاوت پڑھی تھی کہ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں، تو پیاری بہنوں میں زبان کی بات بھی اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم عورتوں کی زبانیں واقعی بہت بہت لمبی ہیں، ہم بہت زیادہ بول جاتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں احساس والے کبھی احساس ہو بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا کہ ہم اپنی زبانوں کے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ عورتوں کی جو دکھائی تھی نا ان کی سزا اور سختی اور دوزخ میں ان کا جانا، وہ ان کی جو ناشکری اور بد زبانی ہی کی وجہ سے وہ اپنی دوزخ میں تھی، اور نبی کریم نے کہا بھی تھا کہ عورتوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ بہت زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ تم لوگوں کو میں نے جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے، تو حالانکہ ہم لوگ مامتا کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ہم لوگ اور چیزوں میں بہت سی مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں کام کاج میں بھی، لیکن ہماری جو ہے نا یہ زبان یہی ہمارے لیے بہت بڑا وبال کا باعث بنے گی اس دن، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اور آپ کے سارے اعمال سامنے آتے جا رہے ہیں، آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، ابھی شاید مجھے نہیں پتا ابھی کس کی کیا کیفیت ہو، کسی کی زیادہ اور کسی کی کم، لیکن آپ اگر اس وقت یہاں کھڑی ہوں گی نا آپ کے سامنے دوزخ اور چنگھاڑ رہی ہوگی اور جنت جو ہے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی، تو اس وقت آپ کا ایک سیکنڈ اور ایک چھوٹا چھوٹا عمل بھی آپ کے لیے نا بہت تکلیف کا باعث بن رہا ہوگا، تو پھر کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیا ہمیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی سستی پہ، اپنی غیبت پہ، ٹھیک ہے، اپنے قرضہ لینے کے بجائے ہم جو ہمارے حالات ہیں جتنی ہماری بجٹ ہے اس میں گزارا کرنے میں اپنے شوہر کی نافرمانی کم سے کم کرتے ہیں، برداشت کرنے کتنا ہی زندگی بدتمیزی کر لے گا، کتنا ہی آپ کو تکلیف پہنچا لے گا، وہ کتنی زندگی رہ گئی آپ کی، اگر آپ 30 40 50 سال گزار آئی ہے نا تو کتنی ہی رہ گئی ہے، جیسے 40 سال 30 سال گزرنے کا پتہ نہیں چلا تو یہ اگلے 10 20 15 سال بھی گزر ہی جائیں گے نا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے اگر آپ کو دکھا دے اللہ تعالیٰ، تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کو دکھا دے آپ کے گھر میں اسکرین لگا دے کہ دیکھو تم نے اس کے شوہر کی یہ بات برداشت کی تو تمہیں یہ ملا،
اس کا یہ اجر ملا، اس کا یہ اجر ملا، یہ جنت تمہارا یہ گھر بن گیا، تمہارا یہ درخت لگ گیا، تمہارا یہ اس کا تمہیں یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کہیں گے ایسے 10,000 ہمیں شوہر کے نخرے برداشت کر لیتے، بدتمیزی برداشت کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمیں شاید وہ ہماری انا اور ہماری ایگو اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر رہے ہوتے. میں شوہر کے نافرما برداری کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ نبی کریم نے اسپیشل، جو بھی میں نے ذکر کیا پہلے، کہ انہوں نے اسپیشلی اس کا ذکر کیا تھا، ہماری زبان درازی کا اور ہماری شوہر کی نافرمانی کا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیں، اپنی تھوڑی سستی کو کم کر لیں، اپنی زبان کو صحیح کر لیں، کوئی بھی جو حیا سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے موبائل کی جو اسکرولنگ ہے اس میں اس کو کنٹرول کر لیں، تو پھر اس دن آپ کو ہم یہ ندامت نہیں ہوگی اس روزے جزا کے دن جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف میں مالک ہوں گا، میری اتھارٹی ہوگی، اور میں چاہوں گا تو تمہیں معافی ملے گی، اور میں نہیں چاہوں گا تو معافی تمہیں نہیں ملے گی. تو اس دن یہ ویڈیو آپ چل رہی ہوگی، اس میں یہ سب چیزیں ہی، اس سے زیادہ کیا یہی گناہ ہوں گے نا ہمارے، اور کیا اس سے بڑے گناہ ہوں گے؟ قتل تو ہم کر نہیں رہے، اور کوئی ایسے بڑے بڑے گناہ تو نہیں کرے، ہم حکومتیں ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہم پوری کی پوری عوام کو قتل کر رہے ہوں یا اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوں. بس کسی کا تھوڑا بہت حق مان لیتے ہیں، جائیداد وراثت میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، اور باقی جو میں نے اوپر باتیں بیان کی ہیں آپ کو، یہی گناہ ہوں گے نا ہمارے. تو کیا یہ اتنی بڑی گناہ ہے کہ ہم اس دوزخ سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے ان کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اتنے حاوی ہیں ہمارے پر، یہ اتنے ہم نفس سے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم ان سے نہیں بچ سکتے. ہم اپنے دوزخ قبول کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سے نہیں بچ سکتے. اتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے اتنے غلام ہو چکے ہیں ان برائیوں کے کہ آپ نہیں ان سے بچ سکتے؟ بچ سکتے ہیں میری پیاری بہنوں، بالکل بچ سکتی ہیں. صرف وہی بات ہے کہ صرف یہ سمجھنے کی دیر ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اس دوزخ کو یاد کر کے، اس جنت کو یاد کر کے جب اس کو آپ دل سے ویژولائز کریں گے نا، تو آپ کو خود ہی آپ ان چیزوں سے دور ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی گنجائش ہے، ابھی بھی اپنی ویڈیو آپ کے چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ کی ویڈیو میں مجھے گناہ آ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان گناہوں کی ویڈیو کو نا میں چینج کر دوں گا اور اس کو نیکیوں میں بدل دوں گا. یعنی اگر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی یہ برائیاں کم سے کم کرنی ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو چھپا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان گناہوں کو، ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ بلکہ صرف چھپائیں گے نہیں، بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی یہ بھی ہمارا موقع ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ یہ واقعہ اپیل کرتا ہے. میں اکثر اپنے اس کا ذکر کرتی ہوں اپنے سارے بیان میں کہ ایک قبرستان میں بزرگ بیٹھے تھے، پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں سے گزرے، تو انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر ان قبروں میں دفن مردوں کو ایک موقع دیا جائے بولنے کا، تو یہ کیا فرمائش کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے یہ؟ ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دو، ہم اپنی غلطیاں سدھار لیں، ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں، جو ہم برائیاں کر کے آئے ہیں ان کو مٹا دیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں. وہ کیوں کہیں گے یہ؟ کیونکہ موت کو دیکھ چکے ہوں گے، اس کے بعد کے حالات کو جان گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا انہوں نے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کو تو موقع نہیں ملنا، مگر آپ کے پاس ابھی موقع ہے. آپ ابھی اس قبر میں نہیں گئے ہو. ٹھیک ہے، آپ سمجھو کہ آپ کو قبر سے باہر ایک موقع ملا ہوا ہے، آپ کی زندگی بھی باقی ہے، آپ کی سانس ابھی چل رہی ہے. تو آپ اپنے معاملات ایسے کر لو کہ جب آپ قبر میں جاؤ تو ان مردوں کی طرح خواہش نہ کرو کہ کاش اللہ ہمیں دوبارہ قبر میں، قبر سے باہر دوبارہ دنیا میں بھیج دے. آپ یہ خواہش نہ کرو، ابھی آپ کے پاس یہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا. جی، روزہ جزا کے دن ہم بات کر رہے ہیں، روزہ کا جزا کا دن کیسا ہوگا یہ ابھی ہم دیکھیں گے ایک ویڈیو میں. ٹھیک ہے، عائشہ ہمیں ایک ویڈیو لگائیں گی، تو اس سے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا. یہ بالکل بھی، اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، تو یہ ویڈیو کوئی 10% بھی نہیں ہے اس دن کے مقابلے میں. 10% تو کیا، 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے کہ اس دن کے مقابلے میں جو اصل دن ہوگا. لیکن ایک تھوڑا سا آئیڈیا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان شاء اللہ کنٹینیو. عائشہ اسٹارٹ کر دیجیے. قیامت کے دن کو، جنت کو، دوزخ کو، ان سارے معاملات کو، مرنے کے بعد جو ہمارا عالم ارواح کا ٹائم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکرٹ میں رکھا ہے. اتنا کلیئر، تھوڑی سے اس کے ہنٹ ضرور دیے ہیں، لیکن ہم اس کی شدت کو یا اس کی ایگزیکٹ جو اس کی سچویشن ہے اس کو ایکوریٹلی اس کو امیجن نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ بھی نہیں تھا بس، لیکن ایک تھوڑا سا ضرور تھا انسان کو ویژولائز کرنے کے لیے کہ یہ دن ایسا ہوگا اور اس دن یہ معاملات ہو رہے ہوں گے.
تو جو زمین ہے نا ہماری وہ بھی قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے. سائنٹسٹ نے اپنے اگر کوئی وہ پڑھی ہوں آپ نے ریسرچ وغیرہ, تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہماری زمین ہے وہ قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے, اور ہمارا زمانہ بھی ہے نا وہ بھی قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جو قیامت قریب آ رہی ہے نا, ہماری زمین بھی تیز تر ہوتی جا رہی ہے, اور یہ زمانہ بھی بہت تیز ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا, تو ہمارا زمانہ جو ہے نا بہت تیز ہوتا جا رہا ہے. آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ٹائم میں اب ہر بندہ کہتا نظر آتا ہے کہ ٹائم میں برکت نہیں ہے. ابھی تو جمعہ گزرا تھا, ایک تو جمعہ آ گیا, ابھی تو سال گزرا تھا فوراً سال آ گیا. ابھی تو بچے اتنے چھوٹے دیکھے تھے اتنے بڑے بھی ہو گئے ہیں, تو کتنی تیزی سے وہ گزر رہا ہے. آپ دن ہی سوچیں کیسے شروع ہوتا ہے کیسے ختم ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو لوگ بھی جو ہے جلدی جلدی جینے لگے ہیں اور جلدی جلدی مرنے لگے ہیں. تو اپنے وقت کی حفاظت کریں, اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں, اپنے وقت کو آخرت کا سرمایہ بنائیں. بہت قیمتی وقت ہے میری بھائی بہنوں. دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن وقت واپس نہیں آ سکتا. دولت جائے گی تو واپس آ جائے گی, ٹھیک ہے, صحت جائے گی تو شاید واپس مل جائے گی. کوئی پیارا آپ کا بچھڑا ہوا بچھڑے گا وہ واپس آ جائے گا, لیکن وقت کا جو ایک لمحہ یا ایک گھنٹہ یا ایک دن گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں ملے گا آپ کو. وہ چلا گیا اور اسی اعمال کے ساتھ چلا گیا جیسے آپ نے اس کو آگے بھیجا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جو یوم جزا کے دن کی ایک چھوٹی سی جھلک. ابھی ہم اس کو آگے پڑھیں گے. پورے قرآن میں قیامت کے دن کی بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں آئیں گی. مزید آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی, کیونکہ اب یہاں میں اتنا ہی ریکوائرڈ تھا تو میں اس لیے اس کی اتنی ہی ڈیٹیل میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آگے اس کی بہت ڈیٹیلز آئیں گی, ہم انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کرتے جائیں گے. اگلی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کا لفظ جو ہے نا وہ اصل میں عربی کا لفظ ہے جو تین معنوں میں استعمال ہوا ہے. آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ عبادت کا لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آتا ہے تو آپ ذرا اس کو پلیز بتائیے گا کہ عبادت سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. جو بھی غلط آئے صحیح آئے ضرور لکھیے گا, بتائیے گا. اس میں کوئی ٹیسٹ اور ایگزام تو ہو نہیں رہا, لیکن اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں کانسیپٹ ایکسپلین کرنے میں آپ کے آسانی ہو جاتی ہے. بندگی, بالکل صحیح کہا سبھی نے. عبادت کا مطلب ہے بندگی. اور بھی کوئی لفظ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی, عبادت کا لفظ جو ہے عربی میں تین معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ. اس کا مطلب ہے پوجا کرنا اور پرستش کرنا. ٹھیک ہے, دوسرا اس کا میننگ اس طرح سے آتا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کرنا. تیسرا ہے بندگی اور غلامی کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو عبادت کا لفظ ہے نا, یہ تینوں معنوں میں بیک وقت استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں معنی کو, ان تینوں ورڈز کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت, اس کا مراد ہے یہ وقت یہاں پہ. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے پرستار بھی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بھی ہیں, اور تیرے بندے اور تیرے غلام بھی ہیں, اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے, ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمارا کوئی اور معبود نہیں ہے, جب ہمارا ایک ہی رب ہے, جب ہمارا ایک ہی مالک ہے, جب ہمارا ایک ہی ہمیں پالنے والا ہے, تو ہم پھر اسی کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے نا, وہ صرف عبادت کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا بھی ہے. استعانت کا مطلب ہے مدد. ٹھیک ہے, استعانت جو نکلا ہے وہ اعانت سے نکلا ہے. اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے. ساری طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ساری نعمتوں کا کون مالک ہے؟ اللہ اکیلا مالک ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم اپنی حاجتوں میں بھی تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف بھروسہ کرتے ہیں. اچھا, اب ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی جب کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے نا, تو ہمارے دو طرح کے باس ہوتے ہیں. جب کوئی بھی کمپنی ہے یا کوئی گھر میں کوئی بڑا ہے, تو اس کی جو ہے اتھارٹی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو دو طرح کے باس ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ آپ کی ہر چیز ہر وقت چیک کر رہا ہے. اس نے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ کا یہ ڈیوٹی ہے, اپنے اس ویک میں یہ پروجیکٹ ہے, پورا کر کے دے رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ہر تھوڑے بعد بلا کے پوچھ رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے, کروا رہا ہوتا ہے چیک کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہیں آپ کو ڈانٹ بھی رہا ہے, سمجھا بھی رہا ہے, پنش بھی کر رہا ہے, شاباش بھی دے رہا ہے. ہر چیز آپ کی کنٹینیوسلی آپ کو چیک کر رہا ہے. آپ کی دوسری اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے باس کیا ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو یہ پروجیکٹ دے دیا ہے, میں ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد آؤں گا, تو آپ مجھے اپنی پروگرس دکھا دینا. ٹھیک ہے, اب وہ سب پہ نہیں کھڑا ہوا ہمارے, ہمیں چیک نہیں کر رہا بار بار, اور وہ ہمیں اس کی جو ہے ڈیٹیلز ہمیں اس کو بتانی نہیں پڑ رہی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہماری دنیا کی زندگی کا مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے.
جو اللہ تعالیٰ ہے ان کی عبادت جو ہے وہ ہم، جو ہمارا ٹاسک ہے وہ کیا ہے، ان کی عبادت ہے، ہمیں جو ہمیں ان کے لیے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم جو کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح کے باس کی طرح دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ کیسی ہے، کون سے باس کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے 5 ٹائم کی. ٹھیک ہے، کھلی چھٹی ہے، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہیں پڑھو، سو رہے ہو تو سو، نہیں سو رہے تو مت سو. جھوٹ بولنا ہے تو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ بولا تو فوراً سے کوئی ایک کوڑا پڑے گا کہ ایسی کوئی کہ فوراً کوئی سے تکلیف ہو جائے گی، کوئی سزا مل جائے گی، انسان کا اچھا مجھے تو ابھی کبھی سزا مل گئی. ایسا تو نہیں ہوتا نا ہمارے ساتھ، اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے نا، فری ول میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آن دا اسپاٹ ہمیں چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہوں یا ہمیں وہی کہ وہی سزا اور جزا دے رہے ہوں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک ایسا بندہ جس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، ایک ایسا امپلائی جس کو پتا میرا باس چلا گیا ہے اگلے مہینے آئے گا تو اس کی پرفارمنس کیسی ہوگی، اور ایک بندہ جس کو یہ پتا ہو کہ میرا باس سب پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہوگی. ایک میں مثال دینا چاہوں گی کہ اسکول میں ٹیچر ہوں، فرض کریں میں، اور میں دیکھتی ہوں باقی ٹیچر بڑے سخت ہیں، بہت زیادہ اسٹرکٹ رہتی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ نہیں، میں تو اتنی اسٹرکٹ نہیں بنوں گی، میں تو بہت فرینڈلی بنوں گی. میں جاتی ہوں کلاس میں، ان سے بڑا اچھا کھیلتی ہوں، کودتی ہوں، بڑے اچھے سے ہماری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور ان کے کچھ اسٹوری سنا رہی ہوں اپنی، اور ان سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اب جب میں ان کو کہتی ہوں کہ ہاں میں اب ایک دو دن تو بڑا اچھا فرینڈلی ماحول بن گیا، اب تیسرے دن ان کو میتھس پڑھاؤں گی. جب میتھ پڑھانے کھڑی ہوتی ہوں تو بچے جو ہیں وہ کیا کیا ریئیکٹ کریں گے میرے سامنے، اٹینٹیو ہوں گے یا وہ کیا کہیں گے کہ نہیں بس کوئی ان کے مائنڈ میں ہی بیٹھا ہوا ہے یہ جو ٹیچر ہے یہ ہر وقت excuse me، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے بولنے میں، تو اس کے لیے معذرت. تو جب میں جاؤں گی بچوں کی کلاس میں تو بچے جو ہیں وہ بہت نان سیریس لیں گے مجھے، کیونکہ وہ 2-3 دن سے مجھے یہی دیکھ رہے تھے کہ میں ہر وقت کھیل تماشوں میں لگی رہتی ہوں، کوئی اسٹرکٹنس نہیں دکھا رہی. ایک بچہ دوسرے بچہ بہت زیادہ شرارت کر رہا ہے، دوسرا بچہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ دیکھو دیکھو مس تمہیں دیکھ رہی ہے بدتمیزی کرتے ہوئے. تو بچہ کیا بول رہا ہے کہ ارے رے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مس بڑی اچھی ہیں، تو بڑی اچھی مس ہیں، کچھ نہیں کہتی ہمیں، جو مرضی کرو. تو کیا یہ مس اچھا ہونا کوئی خوبی ہے ٹیچر کی یا باس کی؟ خیر سے اچھی پرفارمنس آئے گی کیا بچوں کی، اس کی لرننگ ہوگی؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ کے ساتھ اگر بہت نرمی کی جا رہی ہو نا، بہت زیادہ رحمت کی جا رہی ہو، یا آپ کو بہت زیادہ فری ہینڈ دیا جا رہا ہو، تو آپ یا تو نافرمانی کریں گے، ٹھیک ہے، یا تھوڑی بہت تابعداری کریں گے، لیکن آپ اتنے سیریس اس چیز کو نہیں لیں گے. تو ہمیں کیا اس کو کیا ہمارے گمان ہونے لگتا ہے کہ جی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے اکثر لوگوں سے بات کرو نا کہ قرآن، کسی لوگوں سے کہو کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو، تو کیا لوگ اکثر جواب دیتے ہیں اس سے گناہ ہوگا تم یہ کام نہیں کرو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، رحمان ہے، کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، معاف کر، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ کی رحمت حاوی ہے اس کی سزاؤں پر. تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ وہی بچے اور ٹیچر کی طرح معاملہ ہے کہ جو اس کے ساتھ اگر بہت زیادہ لینینٹ ہو جائے نا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں بچے انسان کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ وہ سیریس نہیں لیتے. اب قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قرآن میں ہے کہ تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا، کہ اللہ کے کرم نے جو دھوکہ دے دیا. سوری میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں اس کو. قرآن میں تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا، کیا اللہ کے کرم نے تجھ کو دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو اتنے نافرمان ہو گئے، تم جو اتنے سرکش ہو گئے، تو کیا تم نے اللہ کی رحمت سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم جو مرضی کرتے رہو، بس میری رحمت ہی تم پہ حاوی رہے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے رحمت سے ہمیں بدگمانی اور غلط فہمی ہونے لگتی ہے. اچھا اب ہم عبادت ہم نہیں کر رہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں پکڑ رہے. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہیں وہ بڑے ایزی ہوئے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، تو پھر ہماری جو ہے وہ اسٹرکٹنس اللہ کی نظر آتی ہے کہ نہیں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یہ ٹیچر ہے اتنی ایزی لگ رہی ہے نا، یہ اتنی ایزی نہیں ہے. اگر انہوں نے ہمیں لینئرسی دکھائی ہے تو اس لیے دکھائی ہے کہ ابھی کچھ جب ان کا ٹائم آئے گا 2 دن کے بعد پڑھانے کا تو پھر یہ بہت اسٹرکٹ ہو جائیں گی اور ہر چیز کا پراپر حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی کانسیپٹ ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے دے رہے ہیں کہ یہ جو یوم جزا کا مالک ہے نا، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں روز ہماری نمازیں چیک نہیں کر رہے، ہماری روزے چیک نہیں کر رہے، ہماری برائیاں خامیاں چیک نہیں کر رہے، تو اس آیت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں
صحیح سن پہ لگانا چاہ رہے ہیں، تاکہ بندہ جو ہے اگر میں چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا ہوں تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی چیک کرے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں تمہاری چیک اینڈ بیلنس ہے اور اس کی سزا اور جزا بھی ہے، وہ روزے جزا کے دن کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو اس قرآن میں نظر آئے گی کہ جو قرآن کا اسلوب ہے نا وہ ایک مکالمے کی شکل میں ہے، یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس قرآن میں تو وہ ہم کر رہے ہیں اپنے، یعنی ہم کیا کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو ایک مانیں گے اور اللہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کے مالک ہیں، نہیں بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ مجھے جزا کے مالک ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اسی اس میں بات کر رہے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیسے بات کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب کر رہے ہوں گے ہمیں کہ اے مومنو، اے انسانوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، اس طرح کے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہوں گے۔ تو جو قرآن کا اسلوب ہے یا سورہ فاتحہ کا اسلوب ہے وہ ایک مکالمے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اسٹوری کی یا ایک اس کی شکل میں نہیں ہے، نیریٹو کی شکل میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اب جب بھی آپ کو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو میں تم سے ڈائریکٹ 1 to 1 بات کر رہا ہوں، تم مجھ سے بات کر رہی ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی اسٹوری نہیں چل رہی ہے، یہ کوئی ایسی نیریٹو نہیں چل رہا، کوئی ریکاؤنٹ نہیں چل رہا، بلکہ یہ ایک میرا اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ آپس میں رابطہ ہے، تعلق ہے، اس سے ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ آگے ہے اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیوں کریں ہم اللہ کی عبادت؟ اس کا کوئی جواب دینا چاہے گا تو لکھ دے، میں ویسے کنٹینیو کرتی جاتی ہوں۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح تو جو ہندو گھر میں پیدا ہوئے وہ ہندو ہے، جو عیسائی گھر میں پیدا ہوئے وہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نام کا حق ہونے سے تو کوئی تعلق پیدا نہیں ہو رہا نا اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، جو مختلف خدا کو مانتے ہیں، اور وہ جو خدا کو کسی سرے سے مانتے ہی نہیں، خدا کو ہی نہیں مانتے، یعنی ایتھیسٹ یا الحاد جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایک مشترکہ، سب کی مشترکہ سوچ ہوتی ہے، جب بھی ان سے کوئی بات کرو نا خدا کے وجود پہ، تو ہمیشہ آپ کو یہی ان کی جو پوائنٹس آتے ہیں ان میں سے 2-3 پوائنٹ ہمیشہ مشترکہ پوائنٹ، کامن پوائنٹ یہی ہوں گے جو پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا نا دنیا میں تو اتنی ناانصافی کیوں ہوتی، اتنا ظلم کیوں ہوتا؟ تم اپنے رب کو اتنا رحمان کہتے ہو، اپنے رب کو کہتے ہو کہ اتنی محبت کرنے والا ہے، تو یہ بچہ جو کینسر سے مر گیا، وہ جو عورت ایکسیڈنٹ سے مر گئی، ٹھیک ہے، اس کی گھر والوں کا رونا دیکھو، یہ تمہارا خدا ہے؟ مجھے تو کوئی رحم نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کی صفت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات تم اور بھی کہتے ہو کہ تمہارا خدا بڑا عادل ہے، عدل کا مالک ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو جو بزنس میں دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، رشوت دے کے، کرپشن کر کے آگے نکل گیا، اور جو اسے جھوٹ نہیں بولا، کرپشن نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، وہ پیچھے رہ گیا، جو تو یہ تمہارے رب کا انصاف ہے دنیا میں، یہ تم نے اس کو تم اپنے رب کا انصاف کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بچہ جو امتحان میں چیٹنگ کر کے اچھے نمبر لے گیا، ڈاکٹر بن گیا، دوسرا جو ہے وہ چیٹنگ نہیں کر کے ایک عام سی جاب کر رہا ہے، تو یہ تمہارے رب کا انصاف ہے؟ تو اس کو تم اپنے خدا کا انصاف کہتے ہو؟ اگر تو جو آپ کا ایک انسان نے اگر قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی یہ ہوگا، ایک انسان نے ایک قتل کیا ہے تو اس کی ایک دفعہ جان لے لیں گے ہم، ایک انسان نے اگر 100 قتل کیے، 50 قتل کیے، 40 قتل کیے، تو اس انسان کی کتنی بار جان لیں گے آپ؟ ایک ہی دفعہ جان لیں گے نا، تو اس کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ تمہارے ایک انسان نے 100 لوگوں کی جان لی اور اس بندے کی ایک دفعہ جان لے لی گئی، ایک دفعہ پھانسی دے دی گئی، ایک دفعہ شوٹ کر دیا گیا، تو یہ انصاف تو نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، تمہارے رب کی رحمت کہاں ہے پھر؟ اور پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو خدا مان لو، اور ہم اللہ تعالیٰ کون ہے جو کوئی کسی معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ایک بھی کمی کسی چیز میں ہو جائے تو خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر کمی ہوئی تو وہ خدا کس بات کا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، واضح بات ہے نا یہ۔ تو سورہ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے کی جو بنیاد ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو اس چیز کا جواب دینے جا رہی ہوں کہ جو کہتے ہیں خدا رحمان ہے یا رحیم ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے کی جو بنیاد ہے نا، وہ رحمان العدل نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعارف کیا کروایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف اپنے نام سے کروایا ہے، الحمدللہ سے۔ پھر تمام چیزیں اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز سیکھنی پڑے گی؟ کیا چیز ہے جو اللہ کے بارے میں سب سے پہلے سیکھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی پہلی کیا صفت ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں؟
وہ ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ جو تمام رشتوں کی بنیاد ہے نا، تمام ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے، تمام انسانیت کی جو بنیاد ہے، وہ ایک لفظ یعنی جو رب ہے اس پر قائم ہے. ٹھیک ہے، میرا اور اللہ کا جو درمیان میں تعلق ہے نا آپس کا، وہ کس لفظ پر ہے؟ وہ رب پر ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو وہ اپنے رب ہونے کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اپنے آپ کو مالک یوم الدین کہہ رہا ہے نا، تو وہ رب ہو کر فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس عالموں کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو منصف کہہ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایز اے رب کہہ کر منصف بنا رہا ہے. تو لہٰذا وہ میرا رب ہے، میں اس کا عبد ہوں. جب وہ انصاف کرے گا تو اپنے رب ہونے کی صفت کے اندر اندر وہ انصاف کرے گا. یعنی بیسک جو تعلق ہے میرا اور اللہ کا، ہمارا اور اللہ کا، اللہ تمام کائنات کے لوگوں کا اور اللہ کا، وہ رب کے لفظ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ویسے بتائی ہے کہ جو رحمت ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطن کی رحمت. ٹھیک ہے، ایک تو رحمت وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ چھپائے ہوئے بیٹھا ہے، جو آپ کیونکہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. اچھا، وہ چونکہ رب ہے، اس کی پوری اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی. آپ کے لیے اس نے فیصلہ کیا، کوئی ڈیسیژن لیا، اور اس کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی، کیا اس کی تک تھی، اس کی کیا وجہ تھی، تو وہ ہمیں نہیں پتا. اب ہم اگر کہیں مجھے اللہ نہ سمجھا دے کہ آپ کچھ رحمت ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، کسی کو بیماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا سوچے گا کہ اس بیماری کے پیچھے، یا کسی کے گھر کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، تو وہ پوچھے گا کہ اس کے پیچھے کیا اللہ کی رحمت ہے، مجھے تو کوئی رحمت نظر نہیں آ رہی. تو ہم کہیں گے اللہ ہمیں بھی دکھائیں کیا رحمت ہے اس میں. ٹھیک ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ رب ہے، اور رب کے ہونے کے ناطے اس کو پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتائے کہ اس نے فیصلہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی پولیس والا ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے، یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے، جب ہمارے لیے کوئی ڈیسیژن لیتا ہے، جب کوئی آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی پولیس والا کو روک لے، تو آپ اس سے کہتے ہو کہ ارے بھائی تو نے کیوں روکا مجھے، تجھے پتا نہیں میں کام پہ جا رہا ہوں، تم نے کیوں جرمانہ کیا مجھے. بلکہ ہم اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. بس روکتے تو ہم رکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں پیپر دکھاؤ، یہ دکھاؤ، ہماری گاڑی کے پیپر چیک کراؤ، چیک کرواتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب جج ہمیں کوئی سزا سناتا ہے تو ہم اس کو اسے مارنے کھڑے نہیں ہو جاتے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ دائر نہیں کر دیتے، ہم اس کے اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کوئی ٹیچر میں فیل کر دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کیوں فیل کیا ہمیں، یہ تو ٹیچر، اس ٹیچر کو نکال دو. ٹھیک ہے، یہ ٹیچر صحیح نہیں ہے، ٹیچر کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. تو اب جس طرح سے پولیس والا ہے، جو جج ہے، اس کو ہم ان کے آگے ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک اتھارٹی ہے. وہ کچھ نعمتیں ہیں جو تمہیں نظر بھی آئیں گی اور تمہیں سمجھ میں بھی آئیں گی، اور کچھ ایسی نعمتیں ہوں گی جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گی، وہ رحمتیں، لیکن وہ پھر بھی رحمت ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا تھا نا کہ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی. اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہو رہا تھا نا، 3 واقعات کا ذکر ہے، آپ سورہ کہف پڑھ رہی ہیں عائشہ یاسین کے ساتھ، تو اس میں واقعات پڑھے ہیں آپ نے. تو جب وہ واقعات ہو رہے تھے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ یہ رحمت ہو رہی ہے، ایک بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ان کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، کہ ان کو یہ ساری باتیں اس وقت رحمت لگ رہی تھیں؟ نہیں لگ رہی تھی نا، اس وقت لگ رہا تھا کہ رحمت نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی رحمت تھی تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ جو رحمت کا اور رب کا تعلق ہے نا، جب تک سمجھ نہیں آئے گا نا ہمیں، تب تک ہمیں اللہ کی رحمت نظر بھی نہیں آئے گی. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی کا جو تعلق، اللہ تعالیٰ کا جو رب ہونا ہے نا، ہم اس کو سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا رب ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں کوئی رحمت نہیں ہے اور یہ کیسا اللہ تعالیٰ ہے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی، آج اس وقت اس مہینے یا اس ہفتے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بعد میں ہمارے لیے وہ بری ہی ہو. ٹھیک ہے، بہت دفعہ اکثر ہم خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ ایسا ہو گیا، میں اس کو ایسا سمجھ رہی تھی اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہو گیا اس بات سے. ٹھیک ہے، کوئی نقصان ہمارے لیے یا کوئی شر ہمارے لیے، اس میں کتنی خیر نکل آتی ہے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو جب تک ہم رب کو نہیں سمجھیں گے نا، ہمیں اس کی رحمت نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم رب کو یہی سمجھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھے معاملات کرتے رہیں گے، میری صحت اچھی رہے گی، میرے بچے بھی ہوں گے، میری شادی بھی ہوگی، میری نوکری بھی ہوگی، میرے پاس پیسہ بھی ہوگا، میرے اچھی خوبصورت بھی ہوں گی، میری عزت بھی ہوگی، تو جی تو یہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی مشکلات آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کچھ ان میں سے کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو یہ ہمارا رب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. ٹھیک ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا.
دوسری بات یہ کہ واقعی اس دنیا میں ایسا ہے کہ بہت ناانصافی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی شک نہیں کہ اچھی نیت والے، اور ایسا بلکہ ایسا زیادہ ہی ہے کہ اچھی نیت والے لوگ جو ہوتے ہیں اور اچھے عمل والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ زندگی اچھی نہیں گزرتی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اگر اکثر کہنے سننے میں ملتا ہے نا، اکثر لوگ یہ مس گائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو تم اسلام پر چلو، تمہیں بہت برکت ملے گی. تو ذہن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو کتنی مشکلات تھیں. ابھی ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، جب پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ تو آپ دیکھیں گے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں پر آئی. یعقوب علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں گے کہ کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں. وہ تو اللہ کے نبی تھے اور پھر بھی تو تکلیف میں تھے. وہ کتنے مزریبل لائف تھی ان کی. تو ان کی زندگی کتنی مزریبل تھی، کتنی تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ایسا آتا ہے نا ذہن میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جب کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ فائدہ ہے، آپ یہ چیز خریدیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ بینیفٹس ہوں گے، یہ اس کا مفاد آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اسلام سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سننے کو کبھی کوئی اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اسلام قبول کر لو، یا اسلام پہ چلو، یا دین پہ چلو، یا نیک عمل کرو، تمہیں سکون ملے گا، تمہاری زندگی برکت آ جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی. مگر ایسا نہیں ہوتا، ایسا ضروری نہیں ہے. یہ بہت مسکنسیپشن ہے. اس سورہ فاتحہ میں ہی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بے شک وہ سکون، وہ جو برکت ہے، وہ سکون ہے، وہ ہمیں ملے گی. وہ کب ملے گی اور کیسے ملے گی یہ ہم تبھی سمجھیں گے تو ہم رب کو سمجھیں گے اور اپنی بندگی کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم اپنی دنیا کی سکون ملنا ہے نا، وہ ضرور آئے گا، وہ برکت بھی ضرور آئے گی، وہ زندگی آسان بھی ہوگی، لیکن وہ ابھی نہیں ہوگی، اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ جب آپ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام کو سمجھ لیں گے، دین کو سمجھ لیں گے، اللہ کے پورے بندے بن جائیں گے، تب آپ کو وہ نعمتیں، برکتیں اور آسانیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور زندگی جو ہے بلکہ وہ مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی. جیسے ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، اسلام سے پہلے اور بعد کی زندگی کتنی ان کی ڈفرنٹ تھی. پہلے وہ کتنی آرام سے زندگی گزار رہے تھے،